السلام علیکم. میری گرینڈ ڈاٹر کا نام صوفیہ ہے. اس نے ایک سوال کیا کہ نانی آپ جو ہیں جب چھوٹی تھی یا پہلے جب نہیں ٹی وی اور موبائل نہیں ہوتے تھے تو پھر آپ لوگ کیسے اپنا ٹائم انٹرٹینمنٹ کرتے تھے یا کیسے گزارتے تھے؟ تو پھر اس سے مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم زیادہ تر گیمز کھیلتے تھے اور جو ہے باہر بھی جاتے تھے اسکول میں بھی ہر وقت اور گھر میں بھی. تو میری پھپھو ہیں وہ آتی تھیں، وہ باہر رہتی تھیں، ان کے اسٹیشنز میں وہ ہوتا رہتے تھے ٹرانسفرز ان کے ہسبینڈ. تو پھر وہ جب ہمارے آتے تھے میرے کزن چھوٹے وہ آتے تھے تو ہم لوگ مل کے کھیلتے تھے بہت. تو میری پھپھو ہی زیادہ تر وہ چھوٹے ٹوائز جو ہوتے ہیں کھلونے گھر کے برتنوں کے کھانا پکانے وغیرہ کے اور دوسرے تو وہ ہم بیٹھ کے کھیلتے تھے گھر. اور میری نیچے نیبر تھیں، ان کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، ہم کبھی ان کے نیچے برانڈے میں جا کے کھیلتے رہتے. اور پھر ٹی وی تو نہیں تھا بالکل، ٹی وی بعد میں آیا، یا ریڈیو تھا ہمارے یہاں. تو ریڈیو پہ نیوز سنتے ہی تھے. پھر کرکٹ میچ ہوتا تھا تو میرے ابا بھائی بہت شوق سے اور میں بھی ریڈیو کی پوری کامنٹری، کیونکہ وہ 5 دن کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیسٹ میچ ہوتے تھے، وہ لائیو کامنٹری تو وہ لگتی تھی اور وہ ہم شوق سے سنتے تھے. اس وقت ٹیمز بھی اچھی تھیں اور اچھا حنیف محمد اور سعید احمد اور مشہور کرکٹرز جو تھے وہ کھیلتے تھے. میری پھپھو وہ چھوٹی والی، ان کو پاس ایک کیسٹ ریکارڈر تھا پورٹیبل، کیسٹ ریکارڈر تو بعد میں ہے، لانگ پلینگ ریکارڈز ہوتے تھے ڈسک کی طرح. 3 سائزز میں آتے تھے، ایک چھوٹا ہوتا تھا، ایک اس سے میڈیم اور پھر ایک لانگ پلینگ ہوتا تھا. وہ بڑا ریکارڈ ہوتا تھا، اس میں موویز کے بھی سانگز بھی ہوتے تھے اس زمانے میں، کچھ انگلش موویز مائی فیئر لیڈی اور دوسری موویز کے. تو وہ سنتی تھی وہ پھپھو، تو میں بھی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے ہم سب. تو وہ ایک اچھا تھا اور سن لیتے تھے ڈفرینٹ ٹائپ. اور وہ میگزینس بہت ہوتے تھے، ووگ اینڈ وومن اور ڈفرینٹ میگزینس ہوتے، ریڈرز ڈائجسٹ، وہاں سے پڑھنا شروع ہوا. تو یہ سب تھا، اس میں ریڈنگ بھی ہوتی تھی اور جو آپ کے پسند کا ہے آپ کو، جیسے جوکس ہیں ریڈرز ڈائجسٹ میں وہ پڑھتے تھے. پھر ہمارا ایریا تھا تو وہاں چھوٹے کزنس بھی آئے، یا ویسے ہم لوگ کرکٹ بھی بہت کھیلتے تھے اور گھر میں، اور کنگز جیسے بال کے ساتھ. اور اسکول وغیرہ میں تو نیٹ بال کھیلتے تھے. فارمرز اینڈ دا ڈین جب چھوٹے تھے تو وہ گیمز کے پیریڈ میں، اور کھو، اور وہ ہے نا آئی سینٹ اے لیٹر ٹو مائی فرینڈس. تو یہ سب گیمز جو تھے اسکول میں تھے، اور پھر گھر میں کزنس آئے تو ہم کھیلتے. بلکہ جب ہوتا ہے بوریت گھر میں بھی ہو رہی ہے اگر، تو کچھ بال ہوتی ہیں تو آپ میں دیوار سے اکثر ہم ایک ہی کزن ہے تو ہم لوگ ٹیپ کر کے بال کہ کون اچھے ٹیپنگ کرے اس کو گراؤنڈ پہ بھی اور اس دیوار پہ بھی. تو اچھا ٹائم، ہر وقت بس کچھ نہ ایکٹیویٹی رہتی تھی. اچھا پیڑ تھا ہمارے یہاں نیچے امرود کا بھی اور کیلے کے بھی تھے، تو اس پہ دیوار پہ جیسے ایسے میڈیم ایسے ہے نا چڑھ جاتے تھے اس پہ ایک دوسرے کی ہیلپ سے. تو اس طرح آؤٹ ڈور گیمز بہت کھیلتے. پھر کافی میں چھوٹی تھی، مطلب 11-12 ایسی سال کی ہوں، تو پھر مجھے بھائی سائیکل چلاتے تھے، اور وہاں ہمارے گھر کے پاس وہ تھا رینٹنگ کا، کہ سائیکل نا رینٹ پہ بھی مل جاتی تھی. تو اس کا رینٹ بھی بہت کم، 2 آنے 3 آنے گھنٹہ پہ ہوتا تھا. آنا ہوتا ہے اس وقت کہ جیسے 1 روپیہ ہوا 1 روپی، اس میں 16 آنے ہوتے تھے. تو وہ سسٹم دوسرا تھا. تو خیر اس
میں ونس 1 گھنٹے کے آپ کو یا 2 گھنٹے کی لے آتے تھے بھائی، یہ بھی میرے سے بڑے بھائی. تو پھر ایک تو مجھے سیکھنی تھی. اب نیچے بہت مٹی، مطلب کچا تھا پیچھے ایریا ہمارا، مطلب گھر میں ہی وہ گاڑیوں کا گراج بھی وہیں تھا ہمارا. تو پھر انہوں نے کہا چلو میں تمہیں چھت پہ سکھا دیتا ہوں. وہ کافی چیلنجنگ تھا کیونکہ ہماری چھت کی سیڑھیاں جو تھیں وہ بالکل جیسی سیڑھی ہوتی اسی طرح گیپس تھے، بہت پلانکس تھے اس میں. اور خیر وہ تو بھائی اوپر لے گئے، اور یہ کزن بھی چھوٹے میری اسما وائف تھی. تو پھر انہوں نے چھت پہ مجھے سکھائی. چھت کی دیوار بہت اونچی نہیں تھی، مگر شکر ہے وہ سیکھ لی. تو اس طرح پھر بعد میں جب سیکھ لی تھی تو پھر نیچے کبھی رینٹ پہ آ جاتی تھی تو ہم بھی بھائی کے ساتھ ہم کھیلتے تھے. وہ کرکٹ بہت اپنا بس چھوٹا سا برانڈا، مطلب برانڈا نہیں ایریا تھا سیڑھیوں پہ نیچے جانے سے پہلے، اس میں ہی ہم لوگ تقریباً گھنٹہ کرکٹ کھیلتے تھے. تو یہ تھا جو بھی اویلیبل ہو نا ٹائم یا چیزیں، تو ہم اپنا اسی طرح گزارتے تھے. اور پھر شام میں اتنی تھکن ہو جاتی تھی کہ آرام سے پھر نیند آ جاتی تھی. تو بہت پڑھائی کے وقت پڑھائی بھی کر لی، اور کھیل کے وقت کھیلتے تھے. اور اس کے بعد جو تھا، اس کے بعد ہم کارڈز بھی کبھی کھیلتے تھے. وہ تھا جب وار ہو گئی تھی انڈیا کی، اور 65 میں. تو بتیاں بند ہوتی تھیں یا ڈارک روم کرتے تھے کیونکہ باہر لائٹ نہیں جانی چاہیے، تو کینڈل لائٹ ہوتی تھی. تو کینڈل لائٹ میں پھر جلا لی احتیاط سے نا، کہ وہ سیف جگہ پہ، مطلب زمین پہ. اور پھر ہم کارڈز، چھوٹے بچے مطلب ایسے 11-12 سال کے، تو پھر کارڈز جو ہیں وہ سمپل کھیل لیتے تھے. وہ ایک گیم، کیونکہ ورنہ پھر اس میں رات میں ذرا ایک ہی انٹرٹینمنٹ کیا رہ جاتا ہوتا تھا جب کزنس پھر آئے ہوئے ہوتے تھے جب. تو یہ سب تھا. اور پھر بعد میں بیڈمنٹن کھیلتے تھے، بیڈمنٹن اور پھر اور اسپورٹس بھی. نیچے بیڈمنٹن کا لگا لیا تھا نیٹ. تو اس طرح جو ہے بیٹی سارا جو ہے ٹائم اس طرح باہر آؤٹ ڈور گیمس میں گزر جاتا تھا. تو انٹرٹینمنٹ رہتی تھی. تو ریڈیو تھا، اور ریڈیو میں پھر ڈرامہ آتا تھا اسٹوڈیو نمبر 9. وہ سن لیا 9 بجے آتا تھا. اور ایڈورٹیزمنٹس تھے، وہ مطلب وہ آپ کی فرمائش اور دوسرے چلتے رہتے تھے، مطلب پروگرامس. تو کبھی تھوڑا بہت بڑے کچھ سن رہے ہیں جیسے ڈرامہ، تو پھر تھوڑا بہت سن لیا. تو وہ تھی سارے، کیونکہ ٹی وی بہت بعد میں آیا تھا. جب ٹی وی آیا تھا وہ آئی تھنک 1966 میں تو آ گیا تھا، مگر ہمارے یہاں بعد میں آیا تھا 1970 تک. تو یہ تھی وہ انٹرٹینمنٹ کی اسٹوری. جی السلام علیکم. تو گیمس کے بارے میں بھی بیٹی پوچھ رہی تھی. تو ہم جو تھے بہت سے گیمس کھیلتے تھے. جب بہت چھوٹے تھے تو ہمیشہ ہم بس سے جاتے تھے اسکول میں. تو وہاں پہ جو ساتھ میں جلدی بچیاں آ جاتی تھیں تو ٹینس بال، اور وہ اس کو کوڑیاں کہتے ہیں، وہ شیلز ہوتی ہیں 6 سیپیاں موٹی سی ذرا، تو ان کو یا سٹونز ایک سائز کے لے لیے، پھر ان کو ٹیپ کر کے بال کے ساتھ کھیلتے تھے. اور کیچ اینڈ کیچ، جو بھی ہماری بس بہت جلدی 6:30 تک اسکول پہنچ جاتی تھی. تو 7:45 شاید لگتا تھا اسکول. تو وہ بھی ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ ہم وہ ٹائم مل جاتا تھا. سینٹ جوزف اسکول جاتے تھے. تو پھر اور یہ ہے کہ نیمز پلیس، اینیملز، تھنگز، یہ کھیلتے تھے. اور اورنجز اینڈ لیمن یہ ہوتا ہے. پورے بچیاں 4-5، اور پھر وہ ایک دوسرے کو نا یہ سانگ کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں. اسی طرح کھو ہے، اور رنگا روز، مطلب بے تحاشا گیمس کا بہت شوق تھا.
تو پھر جب ہمارے کزن بھی آتے تھے ہمارے گھر تو ٹیمز بنا کے یہ ایک میری کزن اور میں ہم لوگ 4 کارنرز ہوتے تھے بنائے اور اس میں ڈیش جو ہے نا ہم دونوں ہاپنگ کر رہے ہیں اور ہاتھ کو نا یوں فولڈ کر کے اور ہاپنگ میں ایک دوسرے کو وہ کرتے تھے کہ جیسے لائٹ پش کرنا ہے اور کہ کون زیادہ دیر تک جو ہے وہ اس پوزیشن میں رہے اور پاؤں نہ نیچے جائے. اور اس طرح ایک 4 کارنرز بھی ہوتا تھا کہ چاروں طرف ہوتے تھے اور رن کر کے جانا ہوتا تھا اور بیچ میں ایک ہوتا تھا بچہ. تو پھر اس طرح اور جو ہے کرکٹ اور کارڈز اور لوڈو تو ہر قسم کا جو ٹائم ہو اس طرح لحاظ سے کہ کھیلتے رہتے تھے. اسکول میں پھر بیس بال بھی سیکھی اور بیس بال مجھے بہت پسند تھی وہ کھیلنا اور تھرو بال تو اس کی ٹیم میں تھے. پھر نیٹ بال ایک ہوتی تھی اس میں آپ کو سملر جیسے یہ لوگ باسکٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں 2 ٹیمز ہوتی ہیں پھر وہ نیٹ میں بال کو نا پھینکتے ہیں ہوتا ہے 2 اور وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور اسی طرح تھرو بال تو سارے گیمز میں اور پھر مارچ پاسٹ وغیرہ ہوتی تھی ہماری اسپورٹس ڈے تو ایک ہوتا تھا وہی اسپون چمچے میں لے کے بال اور پھر ریسنگ ہوتی تھی اینڈ پلس ریلے ریس. تو ہر قسم کا ہمیں اپرچونیٹی ملی گیمس بھی کھیلنے کی اور یہ تھا وہی انٹرٹینمنٹ بھی تھی اور وہی مطلب اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر ہار رہے ہیں تو رو رہے ہیں یہ کانسیپٹ شکر ہی نہیں تھا کہ ابھی ہار گئے تو ہار گئے. تو ماربلز بھی کھیلے بھائی جیسے چھوٹے تھے وہ کھیلتے تھے. خیر ہم دیکھیں کہ کنچے کہتے ہیں جنہیں تو وہ پھر گھر میں ہی بس ایسے نا ہر چیز اپنے گھر میں نیچے اور پھر یا اسکول میں کھیلی اور کرا. تو یہ تھا جس طرح وقت گزرتا تھا. پھر کالج میں بھی بیس بال تھا تو وہاں میں کھیلتی تھی. ٹینس بھی کھیلی وہاں پہ کوچ بھی تھے تو پھر ٹینس بہت پسند آتی تھی اسے کھیلنا. اسکول میں بھی شروع کر دی تھی میں نے میٹرک میں تو دیٹ واز ویری نائس الحمد للہ. پھر میری ابھی ایک آنٹی ہیں ماشاء اللہ 86 ایئرس کی بھی ہیں تو وہی پہلے ساتھ رہتی تھی میری اینڈ شی واز بہت وہ ایک سورس تھیں کہ ہر کام نا کرنے میں کہ ہر چیز کو ایک چیلنج ہے وہ لو جسٹ کہ کھڑے ہو کے کرنے لگو. یہ نہیں کہ بس بیٹھ رہے ہیں اور لیزی ہو رہے ہیں. تو وہ چیز ابھی میں بہت ان سے انسپائر یا بہت میں دیکھتی ہوں کہ ماشاء اللہ اس عمر میں وہ جاتی ہیں ویک میں 2 دفعہ ٹینس کھیلنے اور ڈرائیونگ بھی کرنی ہے. تو ایک بہت اچھا آپ کوئی بھی نا ایک رول ماڈل یا کوئی اپنے ذہن میں لے اور ہوتا ہے لوگوں کے. تو اگر آپ کسی کا دیکھ رہے ہیں آپ رول ماڈل جو اچھا ہے وہ ذہن میں رکھیں تو آپ بھی اس پہ ڈیولپ کر سکتے ہیں پازیٹیوٹی کی طرف. یہ اور پھر اپنے آپ کو پھر سب کہنا بھی پڑتا ہے کہ نہیں ہمیں کرنا ہے. اسپیشلی آج کل اتنی دوسری چیزیں ہیں جو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ٹی وی ہے یا موبائل فونز ہے وہ بیٹھنے کے کھیل ہیں. تو یہ چیز بچوں میں آ جائے کہ کسی کو آئیڈیلائز مطلب کوئی اچھا کر رہا ہے کوئی گیم میں اچھا کھیل رہا ہے کوئی بھی اسپورٹس تو اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں یا تو اپنے ہیلتھ کا بھی تو وہ بہت فائدہ دیتا ہے. تو ہوپ فلی صوفیہ you got this.